أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरतुल क़सस रुकू नंबर 5। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बादि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला मिन बादि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नास व हुदन व रहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबिय्यि इज़ क़ज़यना इला मूसल अम्र वमा कुन्त मिनश्शाहिदीन वलाकिन्ना अंशअना क़ुरूनन फ़ततावल अलैहिमुल उमर वमा कुन्त साबियन फ़ी अहलि मदियन तत्लू अलैहिम आयातिना वलाकिन्ना कुन्ना मुरसलीन वमा कुन्त बिजानिबित तूर इज़ नादैना वलाकिन रहमतम मिर रब्बिका लितुन्ज़िर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यतज़क्करून वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम फ़यक़ूलु रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फ़नत्तबिअ आयातिक वनकून मिनल मुअमिनीन फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू लौला ऊतिय मिस्ल मा ऊतिय मूसा अवलम यकफ़ुरू बिमा ऊतिय मूसा मिन क़ब्ल क़ालू सिहरान तज़ाहरा वक़ालू इन्ना बिकुल्लिन काफ़िरून क़ुल फ़अतू बिकिताबिम मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिन्हुमा अत्तबिअहु इन कुन्तुम सादिक़ीन फ़इन लम यस्तजीबू लक फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम वमन अदल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बिग़ैरि हुदन मिनल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। सूरतुल क़सस 5वां रुकू नंबर 5। सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और हयाती मुबारक के इब्तदाई हालात 4 रुकू पर जो मुश्तमिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए। अब यहाँ 5वें रुकू का जो उन्वान है वो पहले 4 रुकू से ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ अल्लाह पाक ने नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के दलाइल बयान फरमाए हैं। आपकी नबूवत और रिसालत के दलाइल। और इस रुकू के अंदर
زیادہ تر گفتگو عقیدہ کے متعلق ہے۔ عقیدہ کے بارے میں بہت ساری اصلاح اللہ پاک نے اس رکوع کے اندر فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کیا القرون الاولیٰ، پہلی نسلوں کو، قرون نسلیں، الاولیٰ پہلی، بصائر للناس، بصائر اس کتاب میں دلائل ہیں، دلائل بڑی دلیلیں ہیں اس کتاب کے اندر، تورات کے اندر، للناس لوگوں کے لیے، وہدی ورحمہ، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، نبی اور رسول آئے، لیکن ایک تو مشرکین عرب جو تھے انہوں نے یہ غلط بات کر دی کہ ہم نے تو اس سے پہلے کبھی ایسی بات سنی نہیں، یہ ان کا جھوٹ تھا۔ اور اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بات کہی گئی کہ آپ سے پہلے تو ہم نے کبھی ایسی بات سنی نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے باپ دادا نے ایسی بات کبھی نہیں سنی، یہ ان کا بھی جھوٹ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ پہلے جتنے بھی قومیں گزری ان کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر آتے رہے اور دلائل، ہدایت اور رحمت اللہ پاک نازل فرماتے رہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے انکار کر دیا اور قبول نہیں کیا۔ اب یہ لفظ ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، یہ لفظ اس رکوع میں کئی دفعہ آئے گا اور اس سے عقیدے کی اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ حالات سنا رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے، اس وقت آپ موجود تو نہیں تھے، نہ مصر کے اندر تھے اور نہ مدین کے اندر تھے، تو آپ جو صحیح صحیح واقعات بیان فرما رہے ہیں یہ آپ کی نبوت کی واضح دلیل ہے، نبوت کے دلائل۔ وما کنت بجانب الغربی، اور نہیں تھے آپ مغربی جانب، غربی مغربی جانب، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم کی، وحی کی۔ قضینا یہاں وحی کے معنی میں، الامر حکم، کتاب، جب کتاب اتاری موسیٰ علیہ السلام پر، آپ مصر میں تھے، تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مصر میں موجود تو نہیں ہوئے تھے، آپ تو دنیا میں تشریف ہی نہیں ابھی لائے تھے، تو اس وقت کے حالات صحیح صحیح بلا کم و کاست آپ کا بیان فرمانا آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ وما کنتا، یہ لفظ آپ دیکھیں کہ کئی مرتبہ آئے گا اس رکوع کے اندر، آپ نہیں تھے مغربی جانب، مکہ مکرمہ سے مغربی جانب مصر کے علاقے میں آپ نہیں تھے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے اتارا موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم، وحی نازل کی۔ وما کنت من الشاہدین، اور نہ آپ حاضر ہونے والوں سے تھے۔ حاضر و ناظر تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے،
آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، نہ آپ وہاں شاہد تھے، حاضر تھے، تو یہ آپ کا واقعات بیان فرمانا مصر کے، مدین کے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہارون کے، اور اس طرح جو پہلی قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے، قوم عاد پر، قوم سمود پر، یہ ساری باتیں دلیل ہیں کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور لیکن ہم نے کئی نسلیں پیدا کی، انشأنا پیدا کی ہم نے، قرونا کئی نسلیں، فتطاول علیہم العمر، پس ان پر لمبی مدت گزر گئی، کافی عرصہ گزر گیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد پہلی امتوں کے حالات صحیح صحیح بیان فرمانا، نہ آپ وہاں موجود تھے، نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے تاریخ، بلکہ آپ تو اللہ کے امی نبی تھے، کوئی کتاب نہیں پڑھی، نہ وہاں موقع پہ موجود تھے، تو یہی آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا، دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بار یہ لفظ آ رہا ہے، وَمَا كُنْتَ وَمَا كُنْتَ وَمَا كُنْتَ، بار بار تکرار کے ساتھ، اور عقیدے کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا، اور نہیں تھے آپ رہنے والے، فی اہل مدینہ، مدین والوں میں، ثاویہ رہنے والے، تتلو علیہم آیاتنا، کہ ان کے سامنے ہماری آیات پڑھتے ہوں، ایسا تو ہرگز کوئی معاملہ نہیں۔ آپ مدین والوں میں موجود نہیں تھے، باوجود اس کے اہل مدین کے حالات صحیح صحیح لوگوں کے سامنے بیان فرمانا، کوئی کتاب بھی آپ نے پڑھی نہیں، یہی دلیل ہے آپ کے سچا نبی ہونے کی۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور لیکن ہم ہمیشہ رسول بھیجنے والے ہیں، رسول اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ آتے رہے، اور اللہ کا کلام اللہ کے بندوں کو سناتے رہے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ، پھر دیکھ لو وہی لفظ آ گیا ہے، کتنی بار آ رہا ہے تکرار کے ساتھ، نہیں تھے آپ بجانب طور، پہاڑ کے کنارے، طور کے کنارے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، باوجود اس کے طور کے واقعات صحیح صحیح بیان فرمانا آپ کے اللہ کی طرف سے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی، جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اور لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ نبوت اور رسالت رحمت ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، ما اتاہم من نذیر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے کافی عرصہ ہو چکا کہ مکہ شہر کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغمبر یا رسول نہیں آئے، بہت عرصہ پہلے اللہ کے نبی اس شہر میں آئے تھے، بعد میں پھر دوسرے علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آتے رہے اور ان کی دعوت اس مقام پر پہنچتی رہی۔ ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ساری زمین پر
جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں سب کو دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت سی ایسی زبانیں ہیں، بہت ساری دنیا میں، جن زبانوں کے اندر ابھی تک قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ملتا۔ بہت ساری زبانوں میں ملتا ہے اور بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہی نہیں کیا گیا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں ہر زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا جائے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن تک قرآن پاک کی دعوت پہنچی نہیں، ان تک دعوت پہنچانا یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر یہ نہ ہوتا ان تصیبہم کہ پہنچی ان کو مصیبت، کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ان کے ہاتھوں کی کمائی، ان کی برائیاں اور ان کے کرتوت، اس وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرما لیتے تو پھر وہ کہتے فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، پس وہ کہتے اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا، کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف رسولاً، رسول۔ جو وہ کام کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا اور توڑنا، اگر اس وجہ سے کوئی پکڑ آ جاتی پھر کہتے لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف رسول، پھر یہ عذر پیش کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذر ختم کر دیا ہے، آپ نے رسول بھیج کر فَنَتَّبِعَ آیاتک، پھر ہم پیروی کرتے تیری آیات کی، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہوتے ایمان والوں سے۔ اگر کوئی رسول آتے، پیغمبر آتے، ہم ان کی بات سن کر ایمان قبول کرتے اور وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں سے ہو جاتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عذر کو بھی ختم کر دیا ہے۔ آپ نے رسولوں کو بھیجا، آپ نے نبیوں پیغمبروں کو اور کتابوں کو نازل فرمایا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، فَلَمَّا پس جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، الحق حق، من عندنا ہماری طرف سے، جب حق آ گیا، قرآن آ گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قالوا پھر انہوں نے کہا، جو کافر تھے اس زمانے کے، کہنے لگے لولا اوتیا، کیوں نہیں دیے گئے، مثل ما اوتی موسیٰ، اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، جیسا کہ عصائے موسیٰ، ید بیضاء، سمندر کا پھٹنا، بادلوں کا سایہ کرنا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹنا، من سلوہ کا اترنا، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اور تورات کا تختیوں کی شکل میں نازل ہونا۔ کہتے ہیں ایسے معجزے ہمیں ملے نا، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ اس وقت کے کافر کہہ رہے ہیں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں دیے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت موسیٰ دیے گئے، وہ سارے معجزات
آپ کو ملنے چاہیے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ، کیا اور انہوں نے کفر نہیں کیا بما اوتی موسیٰ، اس چیز کے ساتھ جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے۔ کافروں کے ہر دور میں یہی روش رہی ہے۔ ایک یہ کافر تھے جو مکہ مکرمہ میں تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یکفروا، کیا انہوں نے کفر نہیں کیا؟ ایک کافر وہ ہیں جو اس دور کے ہیں، اور ایک کافر وہ تھے جو اس دور کے تھے۔ تو فرمایا کافروں کا مزاج ایک جیسا ہے، مزاج ان کا ایک جیسا ہے، اور ان کے ہیلے اور بہانے وہ ایک جیسے ہیں۔ انکار کرنے والے کو بہانہ چاہیے، کسی قسم کا عذر مل جائے۔ تو اس وقت کے جو کافر تھے، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، انہوں نے کوئی قبول کر لیا تھا؟ انہوں نے بھی انکار ہی کیا تھا نا۔ اب تم کہہ رہے ہو جو اس وقت کے کافر ہو کہ ہمیں وہ معجزات مل جائیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے، تو وہ بھی تو تمہارے بھائی تھے۔ تمہارا مزاج ایک جیسا ہے، انکار والا۔ اگر وہ معجزات بھی مل جائیں پھر بھی تم نے ایمان قبول نہیں کرنا، یہ تمہارے بہانے ہیں اور عذر ہیں۔ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں دیے گئے محمد کریم علیہ السلام جس طرح دیے گئے حضرت موسیٰ۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ، کیا اور نہیں انہوں نے کفر کیا ان معجزات کا جو دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے۔ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا سحران، یہ دو جادو ہیں۔ جادوگر نہیں کہا، ایک ہوتا ہے جادوگر اور ایک ہوتا ہے جادو۔ کہنے لگے یہ دو جادو ہیں، یعنی ان کا سارا جسم ہی جادو ہے، مجسم ہیں، یہ مجسم۔ سحران، جادوگر کو کہتے ہیں ساحر، اور سحر جادو۔ تظاہرا، جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر علماء مفسرین نے دو تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ قالو، انہوں نے کہا، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کافر تھے، انہوں نے کہا سحران دو جادو ہیں، ایک جادو حضرت موسیٰ اور دوسرا جادو حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ تظاہرا، جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک تو یہ تفسیر ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے قالو، انہوں نے کہا، اس سے مراد ہے مشرکین عرب۔ جب اللہ کی کتاب قرآن کریم نازل ہو رہی ہے، انہوں نے کہا سحران یہ دو جادو ہیں۔ تو دو جادو سے مراد ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سحران دو جادو ہیں، تظاہرا، جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ یعنی ایک پیغمبر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا دوسرا نبی سچا ہے، ہر نبی دوسرے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے، اور دوسرے نبی کہہ رہے ہیں کہ پہلے اللہ کے نبی سچے تھے۔ اسی طرح کتابیں ہیں، تورات میں تصدیق ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن کریم میں تصدیق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ہر کتاب دوسری کتاب کی تفسیر اور تشریح اور تصدیق کر رہی ہے۔ ہر نبی اللہ کے دوسرے نبی کی تصدیق کر رہا ہے، تو کہنے لگے یہ دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ جو دوسری تفسیر ہے قالو، انہوں نے کہا، مشرکین عرب اس تفسیر کو
علماء مفسرین نے زیادہ پسند کیا ہے۔ سحران یہ دو جادو ہیں، تظاہرا جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور کہنے لگے بے شک ہم تو سب کا انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں۔ اور یہی مزاج ہے کفار کا، پہلے لوگوں کا بھی اور اس وقت کے کافروں کا جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ قل فرما دیجئے اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، فأتوا بکتاب، تم لاؤ ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، ہوا اہدا، جو زیادہ ہدایت والی ہو، منہما، ان دونوں سے۔ آپ ان کافروں سے کہہ دو اچھا تم ایسا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لے آؤ جس میں زیادہ ہدایت ہو، تورات سے بھی زیادہ، قرآن پاک سے بھی زیادہ، کوئی ایسی کتاب لے آؤ۔ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، لاؤ ایک کتاب، ایسی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، ہوا اہدا، زیادہ ہدایت والی ہو، منہما، ان دونوں سے، جو پہلی کتابیں تورات ہے، قرآن کریم ہے، ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب لے آؤ۔ اب کہاں سے لائیں گے؟ نہ لا سکتے ہیں نہ لائے ہیں، صرف ان کے ایک عذر کا جواب ہے کہ ہمیں تو ہدایت مطلوب ہے، جہاں سے بھی مل جائے تم لے آؤ۔ ہوا اہدا منہما، وہ زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں کتابوں سے، اتبع ہو، تو میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ ہمیں تو ہدایت مطلوب ہے، مقصود ہے، اگر تم لے آؤ گے تو میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ اتبع ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس اگر نہ وہ قبول کریں تمہارے لیے اس چیلنج کو، قبول کہاں سے کریں گے؟ قرآن پاک سے زیادہ ہدایت والی کتاب کہاں سے آئے گی؟ فَعْلَمْ، پس آپ جان لیں، انما یتبعون اہواءہم، یقیناً وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، خواہش کی اتباع کرتے ہیں، دلیل کی نہیں، ہدایت کی نہیں، برہان کی نہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنی خواہش کی۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ گمراہ ہے، وَمَنْ أَضَلُّ، کون زیادہ گمراہ ہے، ممن، اس سے، اتبع، جو پیروی کرتا ہے، ہواہ، اپنی خواہش کی، بغیر ہدی من اللہ، بغیر ہدایت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کوئی نہیں، حجت کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، بس اپنی خواہش کی پوجا کر رہا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا گمراہ یہی ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم کی تعریف ہے عربی زبان میں، کہ ایک چیز کو وہاں رکھ دو جہاں اس کی جگہ نہیں، ایک چیز کو وہاں رکھ دو جہاں اس کی جگہ نہیں، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے ظالموں نے؟ جہاں دلیل ہونی چاہیے وہاں خواہش کو رکھ دی ہے، دلیل کی جگہ پر خواہش کو رکھ دی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین، ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو۔ تو عزیز بھائیوں، انشاءاللہ آپ اور میں، ہم سب دعا بھی کریں گے
اور کوشش بھی کریں گے کہ جن زبانوں کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہے ترجمہ ہو جائے، اور جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آواز نہیں پہنچی ہر آدمی تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔